بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا جی، تو آزادی پہ بات کر رہے تھے. سرمایہ داری جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ داری، اللہ بھلا کرے آپ کا. یہاں پہ رکے تھے. سرمایہ داری کی بڑھوتری اور آزادی کا فروغ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب کی جو خصوصیت ہے ان کے فہم جدیدیت کی اور مغربی تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں، جدید مغربی تہذیب، یعنی اس کو ممیز کرتے ہیں ہم پرانے مغرب سے جس میں عیسائی تہذیب غالب تھی، اس لیے ہم جدید کہتے ہیں. اور جدیدیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ مغرب میں جو معاشرہ اور ریاست اور فرد اور ان کا مجموعہ غالب آیا عیسائی نظام کی تباہی کے بعد. تو ڈاکٹر صاحب کی جو اس میں جدت ہے آپ کہہ لیں، یا جو اس میں ان کی خصوصیت ہے یا انفرادیت ہے، یونیکنس جس کو کہیں گے، کہ وہ اس تہذیب کی بنیاد آزادی قرار دیتے ہیں. تو آزادی جو قدر ہے یہ مغربی تہذیب کی بنیاد ہے. اور اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں: فرد کی آزادی، گروہ کی آزادی اور نوع کی آزادی. اور اس لحاظ سے وہ مغربی تہذیب کو اسلام کی ضد نہیں معلوم کراتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد بندگی ہے، یہ بنیادی قدر ہے اسلام کی. اور آزادی جو ہے مغربی تہذیب کی. اس میں دوسری جو انفرادیت ڈاکٹر صاحب کی ہے، انفرادیت یا کم از کم جس طرح انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، اس کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ آزادی کی جو عملی صورت ہے وہ سرمایہ ہے. سمجھے نا؟ تو اب یہ جو بات یہاں ہو رہی ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آزادی کی عملی صورت سرمایہ کیسے ہے. سرمایہ تو اصطلاح ہے. تو سرمایہ ہم یہ کیپٹل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہر وہ چیز ہے جس کا مقصد جو ہے
جس کا مقصد بڑھوتری برائے بڑھوتری، یعنی ایکومولیشن فار دا سیک آف ایکومولیشن. مثلا یہ کہ مشین سرمایہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مشین خود بھی خریدی اور بیچی جاتی ہے تو اس وقت وہ سرمایہ نہیں ہوتی. لیکن مشین جب آپ لگاتے ہیں، مشین کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مثلا کپڑا پیدا کرے تاکہ مزید کپڑا پیدا کیا جا سکے. تو اس لحاظ سے مشین جو ہے سرمایہ ہے. تو اس لحاظ سے ہر چیز سرمایہ ہو سکتی ہے. سیب جو ہے وہ سرمایہ نہیں ہے جب آپ اس کو کھا رہے ہیں، لیکن اگر آپ سیب کو جمع کر رہے ہیں اس لیے کہ مزید سیب جمع کر سکیں تو سیب سرمایہ بن جاتا ہے. تو اس لیے ہر چیز سرمایہ بھی ہر چیز کے ایک کنزمپشن والا پہلو ہے کہ آپ اس کو صرف کرتے ہیں تو وہ سرمایہ نہیں ہوتی. لیکن جب بھی کسی چیز کو آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے مقدار میں اضافہ کیا جا سکے مزید، تو وہ سرمایہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ آزادی اور سرمایہ کا کیا تعلق. آزادی کہہ رہے ہیں کہ آزادی جو ہے اس کی عملی جو صورت ہے وہ سرمایہ ہے. اور انہی معنوں میں جو تہذیب آزادی کی بنیاد پہ بنتی ہے وہ سرمایہ داری کی شکل میں ظہور پذیر ہوتی ہے، اور سرمایہ داری سرمایہ دارانہ تہذیب کو قائم کرتی ہے. تو اس لیے آزادی اور سرمایہ کے درمیان تعلق کو سمجھنا، کیونکہ آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ میں جو کرنا چاہوں وہ کر سکوں بغیر کسی خارجی رکاوٹ کے. یہ آزادی، اس کو آپ سیلف ڈٹرمنیشن بھی کہہ سکتے ہیں، خود تعینیت یا خود تعینیت یا خود مختاری. اور اس کے دو پہلو ہیں آزادی کی. مطلب آزادی خارجی دباؤ سے آزادی، خارجی جو بھی آپ کے قدغنوں سے آزادی. اس کو کہتے ہیں منفی آزادی. منفی آزادی ان معنوں میں کہ آپ خارجی قدغنوں سے باہر نکل گئے. اب جب ان سے باہر نکل گئے، آزاد ہو گئے، تو اب آپ کی مثبت آزادی کہ اب اس آزادی کو آپ کیا کریں گے تاکہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکیں. تو اب خارجی جو قدغنیں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں تاریخی طور پہ، مادی اور دوسری جو ہے اقداری. یعنی مثلا یہ کہ آپ خدا کو مانتے ہیں یا آبا پرست ہیں یا روایات کو مانتے ہیں، تو یہ ساری قدغنیں آپ کی چاہت کو لمٹ کرتی. تو اس کا جو ہے اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے جو عیسائیت کے خلاف بغاوت ہوئی وہ اسی کا حصہ ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو عیسائیت کو رد کر دیا گیا یا عیسائیت کو خود ایک چوائس بنا دیا گیا کہ میں اگر چاہوں تو عیسائیت کو مانوں، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ کوئی کسی خارجی قدر کے تحت میں آزاد، بلکہ اپنے اندر سے میری وہ چاہت ہے. دوسری جو سب سے بڑی اس کے بعد جب ایسا جو آپ پر قدغن ہے وہ مادی ہے. مادی ان معنوں میں کمیابی، جس کو اسکیرسٹی کہتے ہیں.
اسکیرسٹی کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات لامحدود ہیں یا غیر متعین ہیں اور وسائل محدود ہیں. اسی کو کامیابی کہتے ہیں، اسکیرسٹی، کامیابی. اور اسی پہ اکنامکس کی بنیاد ہے، جو سرمایہ داری کا بنیادی طور پہ مذہب ہے، اکنامکس. یہ بنیادی اس کا جو ہے بنیادی مفروضہ ہے اکنامکس کا. اس مفروضے کو رد کر دیں کسی بھی اس کے حصے کے، تو اکنامکس ساری جو ہے باطل ہو جاتی. تو ان معنی میں اکنامکس کوئی سائنس نہیں ہے. اللہ والک. تو آزادی پر جو سب سے بڑی قدغن ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کامیابی ہے، اسکیرسٹی. تو انسان آزاد تب ہوگا جب اس کے بعد وسائل ہوں، وہ پھر وہ جو چاہے وہ چاہ سکے. اور بطور معاشرے کے، بطور تہذیب کے جو ہدف اس نے مقرر کیا وہ یہ کیا کہ کامیابی کو ٹرانسینڈ کیا جا سکے. ایک ایسا، اسی کو ترقی کہتے ہیں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اور دوسرے ذریعے، اسی کو وہ پروگریس کہتے ہیں، جو وسائل کی کامیابی ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی بہتات ہو جائے گی، ابنڈنس جس کو کہتے ہیں. پھر انسان وہ چاہ سکے گا جو چاہے گا. اس کے لیے جو نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ معیشت. اور وہ کہتے تھے کہ مثلاً جب اس زمین پر جنت بن جائے گی، چاہے وہ مارکس کہتا ہے کمیونزم، اور جو دوسرے لوگ لبرل وغیرہ کہتے ہیں وہ اینڈ آف ہسٹری کی بات کرتے ہیں، وہ یا کنگڈم آف اینڈس کی بات کرتے ہیں. یعنی 19ویں صدی میں جب ان کا ایمان اپنی باتوں پہ زیادہ تھا، تو وہ کہتے تھے موت پہ بھی قابو پا لیں گے، اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور بیماریوں پہ بھی ہر چیز پہ قابو پا لیں گے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ وہ کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہیں. تو یہ بنیاد ہے. تو آزادی کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ بہتات. بہتات کیسے حاصل ہوئے گی؟ سرمایہ. یعنی آپ جمع برائے جمع کا نظام قائم کریں، اس کے نتیجے میں ایسی معیشت قائم ہوگی جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ بس وسائل زیادہ سے زیادہ آئیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگ وہ چاہ سکیں گے جو چاہیں گے، چاہے وہ لبرل معاشرہ ہو یا سوشلسٹ معاشرہ ہو، یا ان کا کمبینیشن جس کو سوشل ڈیموکریٹک کہتے ہیں، یا نیشنلسٹ معاشرہ ہو. یہ سب جو ہے ایک ہی، ان کے پیچھے جو بات ہے وہ ایک ہی ہے. اس کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو انہوں نے یوٹوپیاز بنائے، یعنی خیالی پلاؤ جو بنائے، وہ یہی ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ یہ کامیابی سے ہم اٹھ سکیں گے. اور آج کل وہ جو لبرل سوچ ہے، یا بہت سے مطلب پوسٹ ماڈرن سوچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ ہوگا نہیں کہ کامیابی، لیکن پھر بھی ہم جب آزادی پہ ایمان لائیں تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرتے رہنا جو ہے یہ ناگزیر ہے. سمجھے؟ تو یہ تعلق ہے آزادی. اور زیادہ سادہ لفظوں میں آزادی کا مطلب ہے جو چاہیں آپ چاہ سکیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے، اور وسائل کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سرمایہ ہے. اور سرمایہ میں
اضافہ، اور جو اضافہ ہوتا ہے وہ مارکیٹ کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے مسابقت زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے لیے. تو یہ کانٹیکس ہے جس میں یہ بات ہو رہی. تو سرمایہ کی بڑھوتری اور آزادی کا فروغ ایک چیز کے دو نام ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ میں نے اس کا پورا آپ کو تو ایک سیاق دے دیا، تو اس میں اب سمجھنا اس کو آسان ہے. آزادی سرمایہ داری کی تجسیم ہے. یہ وہ الٹ لکھ دیا یہاں کسی نے، سرمایہ آزادی کی تجسیم ہے، مجسم شکل ہے، کیونکہ سرمایہ کے نتیجے میں آپ اپنی جو بھی خواہش ہے وہ، کیونکہ سرمایہ ایک ایسا سیال ہے، سیال کہتے ہیں مطلب لکوڈ، جس کو لیکوڈیٹی کہتے ہیں. یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، یعنی فائنینشیل ٹرمز میں لیکوڈیٹی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیش ہے، یعنی کیش ہے اس کی شکل ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ جو چیز خریدنا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں، جس میں آپ اپنی ہر خواہش پوری کرتے ہیں. اس لیے آپ مسجد بھی بنا سکتے ہیں، شراب خانہ بھی، حلال گوشت کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، خنزیر کی افزائش. سرمایہ یونیورسلائزیبل ہے ان معنوں میں کہ آزادی کا مطلب ہے جو بھی خواہش آپ کی. تو جب خواہشیں مختلف ہیں لوگوں کی، سرمایہ آفاقی ان معنوں میں ہے کہ سرمایہ کی ضرورت وہ کہتے ہیں حلال گوشت والے کو بھی چاہیے اور حرام والے کو بھی چاہیے، مسجد والے کو بھی چاہیے اور شراب خانے والے کو بھی چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اسلام تو یہ نہیں کہتا، اسلام تو مطلب تقلیل خواہش کی بات کرتا ہے، اور یہ کوئی تگ و دو ہی نہیں ہے کہ کامیابی جو ہے وہ اٹھ جائے. یہ تو کوئی زندگی کا مقصد ہی نہیں. ہر شخص سرمایہ دار یعنی حاسد اور حریص بن سکتا ہے. ایک شخص کا حرص اور حسد عمومی حرص اور حسد کے فروغ میں مزاحم نہیں، معاون ہے. تو جب میں بھی حریص ہوں اور میں بھی حاسد ہوں اور دوسرا بھی حریص اور حاسد، جب ہم اپنے حرص اور حسد کو پورے کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. اسی کو عمومی اور یہی مارکیٹ اکانومی کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے. لہذا سرمایہ کی بڑھوتری اور آزادی کی بڑھوتری لازم و ملزوم ہے. ان معنوں میں سرمایہ دارانہ مارکیٹیں یعنی زر کی مارکیٹ اور سٹے کی مارکیٹ کسی شے اور عمل کی قدر صرف اس بنیاد پر طے کرتی ہے کہ اس فعل کے انجام دینے سے یا اس شے کے بنانے سے سرمایہ کی رفتار میں کتنا اضافہ ہوگا. اور سرمایہ کی رفتار میں اضافہ اس لیے چاہیے کہ وہ جتنا سرمایہ کی رفتار بڑھوتری کی رفتار زیادہ ہوگی اتنا کامیابی جو ہے وہ کم ہوگی، اسکیرسٹی کم. آزادی سرمایہ دارانہ زندگی کی بنیادی قدر ہے، اس لیے اس کو مطلب فری کہتے ہیں نا، فری ورلڈ. امریکہ جو ہے فری ورلڈ کا، آزاد دنیا کا لیڈر ہے. تو آزادی سے ان کی وہی مراد ہے، سرمایہ دارانہ. اس وجہ یہ ہے کہ سرمایہ آزادی کی تجسیم ہے. سرمایہ آزادی کی تجسیم کے معنی میں ہے کہ خواہش جو ہے کوئی بھی ہو اس کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے. اور فروغ آزادی بڑھوتری سرمایہ کے علاوہ کچھ نہیں اس تاریخی تناظر. تو یہاں پہ رکتے ہیں، پھر انشاءاللہ صبر آزادی کی اسلام کاری ایک الگ بحث ہے، قدرے، تو اس پہ بات کریں گے اگلی بار انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.